السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے ساتھ آمین بلند آواز سے کہنا ایک سنت ہے۔ جو لوگ اس کے مخالفین ہیں وہ اپنے حق میں دو دلیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق جو ہے وہ مدلس ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے معجم الکبیر طبرانی کی، یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو بکر بن عیاش مختلط راوی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے یہ بات ثابت ہے کہ آمین بلند آواز سے ہی کہی جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امام آمین آہستہ کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ نہیں لگ پائے گا کہ امام آمین کب کہہ رہا ہے، اور نبی کا حکم ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو یہاں پر نبی کا قول جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھ پا رہا۔ تو امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہی بات صحیح ہے، یہاں پر صحیح قول یہی ہے کہ آمین جو ہے وہ بلند آواز سے کہا جائے، یہاں سے یہی ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہوتا ہے کہ نبی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے آمین کہا اور اپنی آواز کو بلند کرا۔ پھر سنن دارقطنی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا ذکر ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ کے آخر میں پہنچے، آخری آیت پر کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت پر جب وہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے آمین کہا اور مقتدیوں نے بھی آمین کہا۔ تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا ہی یہاں پر قول فٹ ہو جائے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آمین کہا، تبھی تو مقتدیوں کو پتہ لگا کہ آمین کب کہنا ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین آہستہ سے کہتے تو مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں لگ پاتا کہ آمین کب کہا جائے۔ تو یہاں پر صحیح قول یہی ہے جو سلف الصالحین سے ثابت ہے کہ آمین جو ہے وہ بلند آواز سے کہا جائے۔